لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی دخل حسنی من عذابی. ایک صلوات پڑھیے محمد آپ تمام کی خدمت میں اب تک تو بہت بار مبارکباد وصولی کر چکے ہیں، تو ایک بار آپ لوگ بھی کسی کو مبارکباد دیجئے. دیکھیں، مولائے کائنات کے بارے میں اگر کوئی فضائل پڑھنا چاہتا ہے تو ایک سنی جو ہے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کوئی علی کے فضائل پڑھ کیسے سکتا ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ میں جس کے فضائل دشمنوں نے بھی چھپایا ہے اور دوستوں نے بھی چھپایا ہے. دیکھیے، آپ کبھی اس جملے پہ غور کیجئے، کتنا عجیب اس کا جملہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو علی کے فضائل کیا بتاؤں. یہ وہ ذات ہے جس ذات کے اتنے فضائل تھے کہ دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. کہا دوستوں نے اس لیے چھپایا کہ کہیں لوگ نصیری نہ بن جائیں، ٹھیک ہے، اور دشمنوں نے اپنی دشمنی میں چھپایا. کہتے ہیں اس کے باوجود اتنے فضائل ہیں کہ انسان ختم ہو جائے گا، فضائل ختم نہیں ہوں گے. یہ سچائی ہے واقعی. اب آج آپ دیکھیے، یہ نعرہ آپ آج سنتے ہیں کہ ماں اتنے فضائل کیوں آپ پڑھتے ہیں، ہے نا. یہ حتیٰ خدا ان پہ اپنی رحمت نازل کرے، اطہر صاحب 50 سال انہوں نے پڑھا اور ہر سال ان کے اوپر یہ کہا جاتا تھا ہم آپ پڑھیں گے کیا ہو. ہر سال یہ میں نے کم سے کم 15 سال یہ لوگوں کا اعتراض سنا کہ ہم کیا پڑھیں گے، وہی پڑھیں گے خیبر و خندق، اور کیا پڑھیں گے. اچھا، وہ اس کے جواب میں ان کا بہت سٹیک جواب تھا. وہ کہتے تھے بھائی یہ بات صحیح ہے کہ میں خیبر اور خندق ہی پڑھوں گا، آپ کہہ رہے ہو فضائل کب تک پڑھو گے. تو میں ان کے جواب میں وہ کہتے تھے مرحوم کہ بھائی دیکھو، فضائل سے بڑھ کر کوئی چیز ہو تو میں پڑھوں. میری نگاہوں میں تو فضیلت علی سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب پوچھتے تھے دلیل کیا ہے، کہتے تھے دلیل یہی ہے میرے پاس کہ رسول اللہ، ہم کتنی بھی بکواس کریں، ہم کچھ بھی پڑھیں، کچھ بھی کریں،
تو رسول اللہ سے تو بڑھ کے ہو نہیں سکتے، ہے نا؟ یہ بات مسلم ہے نا؟ آپ کو شک ہو تو بتائیے، اور اگر شک نہیں تو ایک صلوات پڑھیے۔ تو رسول اللہ کے کسی بھی فعل پر کسی بھی انسان کا شک اس کو کفر کی حد تک لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ضمانت خدا لیتا ہو کہ اپنی زبان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اس نے 23 سال کیا نہیں کیا؟ ہے نا سوال؟ اس نے تو 23 سال میں نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں بتایا، حج نہیں سکھایا، صدقہ نہیں بتایا، اخلاق نہیں بتایا، کردار نہیں بتایا، سب بتایا نا؟ اور 23 سال بتانے کے بعد اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر ولایت نہیں بتایا تو کچھ نہیں بتایا۔ دیکھیے اب اس سے آپ خود یہ نتیجہ لے سکتے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ 23 سال تک ہر ویلوز بتاتے رہے اور گارنٹی لیا کہ یہ میری ویلوز جو میں نے بتایا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ قیامت تک جاری رہے گی، ہے نا؟ تو ہر چیز جو رسول اللہ نے بتائی ہے، آج جو نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ نے بتائی، جو روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ نے بتایا، وضو رسول اللہ نے بتایا، صدقہ دینا رسول اللہ نے بتایا، اخلاق رسول اللہ نے بتایا، کردار رسول اللہ نے بتایا، حج کرنا رسول اللہ نے بتایا۔ تو ہر چیز ہم نے رسول اللہ سے لی، اور اگر نہیں تو کوئی بتا دے کہ میں نے تو فلاں خلیفہ سے لیا تھا۔ دیکھیے اسلام جو ہے نا کا 3 ہی روٹ ہے۔ آج پوری دنیا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے لیے 3 ہی راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا کوئی راستہ نہیں۔ ایک راستہ کیا ہے؟ امامت کا راستہ، دوسرا خلافت، تیسرا صوفیزم، پیر طریقت مرید کو آپ آگے تو طریقت۔ اور اب آپ اگر امامت کے راستے میں جاتے ہیں تو مقتہ علی ہے، اور اگر خلافت کے راستے میں جاتے ہیں تو ہر خلیفہ کو کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہر خلیفہ کو کہنا پڑا یہ۔ اور جب طریقت کی بات کرتے ہیں تو طریقت میں ہر صوفی کہتا ہے کہ پیروں کے پیر علی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آج ان کو کہنا پڑتا ہے۔ اچھا اگر آپ نہ کہیں تو ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، اگر آپ نہ کہیں کہ علی کو نکال کر اسلام میں ہے کیا، اگر آپ ولایت کو نکال دیں تو اسلام میں ہے کیا چیز؟ حقیقت میں اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ولایت کو باہر نکال دیں۔ تو یہ تینوں طریقے کے ماننے والوں کا مرکز علی ہے۔ اب جس کو علی پسند نہیں ہے وہ کوئی اور راستہ چن لے، دیکھیے اس کو تو ایک اور، جبکہ پورے اسلام میں گئی 3 طریقہ رائج ہے۔ دشمنوں کو بھی علی علی کہنا پڑا، بالکل اسی طرح سے جس طرح آج اسی وجہ سے احمد ابن حنبل نے لکھ دیا سنیوں کو کہ اگر آپ چاہتے ہو خلافت کا گلدستہ رہے تو علی کو سامنے رکھنا، اس لیے کہ ان کے بغیر یہ خلافت جو ہے یہ کوڑا کرکٹ میں ڈالنے والی چیز بن جائے گی، کوئی فخر کرنے والا نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب آنا چاہتا ہوں، آج جب یہ مسئلہ واقع آتا ہے کہ بھئی فضائل کیوں، کیا ہماری زندگی فضیلت سے چلتی ہے؟ سچائی ہے کہ صرف فضیلت ہی سے چلتی ہے۔ کسی آدمی کا اگر آپ نماز روزے کو لے لیجئے، آپ یہ سب تکمیل کا ذریعہ ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ عبادت اخلاق، یہ جتنی چیزیں ہیں سب کس لیے ہیں؟ انسان بنانے کے لیے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا اگر انسان بننا ہے تو یہی چیزیں اپنانا ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فضیلت ہمیں فضائل ہی بتاتے ہیں کہ انسان واقعی کیا ہے. آپ دلیل سنیں گے, آپ دلیل سن لیجئے. دیکھیے دنیا میں سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس 50 آدمی کا کھانا ہو اور 10 آدمی کو اس میں سے اٹھا کر دے دیجیے, اس کو سخاوت نہیں کہتے. آپ یقین جان لیجئے آپ کے پاس 100 روپے ہو اور 10 روپے آپ دے دیجئے, اس کو سخاوت نہیں کہتے. سخاوت اچھا کام ہے, نو ڈاؤٹ, یہ کوئی بات نہیں. فضیلت ہے کہ بھائی میرے پاس 2000 ہے تو میں نے 200 روپے فقیر کو دے دیا, یہ کوئی بات نہیں, یہ فضیلت ہے. لیکن فضیلت سخاوت یہ نہیں ہے. سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے کہ آپ بھوکے ہیں اور فقیر کو کھانا کھلاتے. یہ انسانیت کی معراج ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا سوائے علی کے, جو خود بھوکا رہ کر کسی اور کو کھلائے. ٹھیک ہے, ان کی اولاد نے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ, خود رسول اللہ کی سیرت میں نا, وہاں جاؤ اس بات پہ, رسول اللہ کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے ایک عجیب چیز ہے یا نہیں. 23 سال رسول اللہ نے ہر کام کیا جس میں اتنی طاقت ہے کہ قیامت تک وہ باقی رہے. لیکن 23 سال کے بعد اللہ کہتے کہ اے رسول, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے میرا کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فضیلتوں کے مقابل میں 23 سالہ عبادت ایک طرف ہے نا. ایک سیکنڈ میں رسول اللہ کی یہ پوری زندگی کی محنت. وہی لم تفعل, یہ لن تفعل جو ہے, وہی لم تفعل, اگر آپ نے نہیں کیا فما بلغت رسالتہ, تو نہ نماز پہنچائی نہ روزہ پہنچایا, کچھ بھی نہیں کیا. تو الفاظ بدل کے کہہ ہی سکتے ہیں نماز بھی ولایت کا ایک دوسرا نام ہے, روزہ بھی ولایت کا ایک نام ہے. اسی لیے بغیر ولایت کے روزہ نہیں بنتا ہے, روزہ نہیں بنتا ہے. یہی سے ایک طرف آنا چاہتا ہوں دھیرے دھیرے کہ فضیلتیں کوئی مولا کی بتا نہیں سکتی. دیکھیے خداوند عالم نے انسانوں کو جتنی سمندر میں نا قطرے ہیں اتنی فضائل حاصل کرنے کی طاقت دی. یہ سچائی ہے. ہر انسان کے اندر خداوند عالم نے سمندر کی طرح فضائل حاصل کرنے کی طاقت رکھی ہے. آج انسان اگر طے کر لے نا, جو کچھ طے کرنا چاہے وہ بن سکتا ہے. طے کر مجھے یہ بننا ہے وہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ جب ہم یہ پڑھتے ہیں جاہز ایک لوہار تھے, 70 سال کے 50 سال کے ہو گئے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لوہار گیری کرتے تھے. تو ایک دن کسی نے کہا کہ کب تک ٹھوکتے رہو گے, عالم بن جاتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں کیسے بن سکتا, تو بتایا اب یہ کوئی چیز 50 سال کی عمر میں یاد کر رہے تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے, بھول جاتے ہیں بار بار. تو کہا کہ بڑھاپے میں تھوڑی اب کچھ تم سیکھ سکتے ہو. اس نے کہا نہیں مجھے سیکھنا تو ہے. پھر ایک جگہ کہیں گیا تو اس نے دیکھا کہ پانی قطرے قطرے کر کے ایک پتھر پہ گر رہا, اور پھر اسی قطرات نے اس پتھر پر نشان چھوڑ دیا. اس نے دیکھا, اس نے کہا جب ایک پتھر پر پانی ٹپک کر اثر کر سکتا ہے تو پھر میں انسان ہوتے ہوئے ان فضیلتوں کو کیوں حاصل نہیں کر سکتا. آج تاریخ کیا کہتی جانتے ہیں, نظام, اس نے آج ادب میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس 30 سال 20 سال میں وہ کمال حاصل کر لیا کہ پورے عرب میں اس سے زیادہ لٹریچر جاننے والا کوئی نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی. لیکن جانتے ہیں ان سب میں کیا ہے, یہ خرابی ہے. ایک چیز حاصل کرنا آپ شروع کریں. ابھی شاعری سنی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک خدا داد چیز ہے. اب یہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوگی نا ویسے ویسے ہی دوسرے کمالات پیچھے چلے جائیں. کوئی بھی کسی بھی انسان میں تھا,
جب آپ ایک کمال اپنے اندر ڈیولپ، تو جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے نا، ویسے ویسے ہی دوسرے کمالات پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر آپ چاہے تو شکوفہ کرنا تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے صرف مولا کو بتایا جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے شجاع ہیں. نہ علم کی کوئی انتہا، نہ شجاعت کی کوئی انتہا. اس کے علاوہ اور چیز اگر آپ حیرت زدہ کرتی ہے انسان کو، 24 سال کی عمر تھی جب خندق میں لڑنے گئے، اور 62 سال کے تھے جب صفین میں گئے. دیکھیے 62 سال کی عمر میں صفین میں گئے اور 24 سال کی عمر میں خیبر میں. 24 سال کی عمر میں جو کہتے تھے کہ آؤ کوئی پہلوان ہو تو آؤ میرے سامنے، ٹھیک ہے. 62 سال کی عمر میں صفین کے میدان میں آئے تو فرمایا اے پسر ہند، یہ جھگڑا کاہے گا، آ جاؤ تم ہمارے سامنے آؤ، ہم تم لڑ لیتے ہیں، جو جیتے گا وہ حکومت پائی جائے. تو اس کے وزیر نے، شام کے جو وزیر تھے، انہوں نے مخاطب کر کے معاویہ سے کہا کہ دیکھو بڑے انصاف کی بات علی نے کی ہے، اتنے سارے مسلمانوں کو کیوں لڑنا، جن کو لڑنا ہے وہ سامنے آ جائے. علی آئے میدان میں تلوار لے کر، آ جاؤ، کہے کہ لڑائی ہمارے مسلمانوں کو کیوں خون بہانا، آ جاؤ تم میدان میں، اور جو جیتے گا وہ حکومت خود ہی مل جائے گی اس کو. تو اس نے کان پکڑ کے کہا کہ بیٹا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، 24 سال میں میرے ماموں کو مارا تھا، آج بھانجے کو مروانا چاہتا ہے. کب میں جانتا ہوں ابو طالب کا بیٹا جس کے سامنے آیا کوئی بھاگ نہیں سکا اس سے، تو مجھے پھنسانا چاہتا ہے تاکہ حکومت. تو آپ دیکھو 24 سال میں جو شجاعت تھی 62 سال میں وہی شجاعت ہے نا. آپ واقعی یہ چیز انسان کو حیران کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خالی یہی نہیں، اگر عبادت ہے تو انتہائی عبادت، اگر سخاوت ہے تو انتہائی سخاوت. دیکھیے اگر قرآن کی لطافت دیکھیے تو کتنا عجیب ہے نا. مولا کو میں اس بارے میں آنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے سن لیجیے پھر اس طرف جاتا ہوں. میں قرآن میں یہ آیت آپ کئی جگہ پڑھ سکتے ہیں، وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. مریم اور عیسیٰ وہ تھے جو کھانا کھاتے تھے. تو آپ کو بھی لگے گا دیکھو یہ کیا بات ہے، انسان ہے تو کھانا کھائیں گے ہی، ہے نا، انسان ہے تو کھانا کھائیں گے ہی. یہ جانتے ہیں کس دلیل ہے. آپ کسی بھی مفسر سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ. وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سوال ہے کہ یہ اللہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ چونکہ عیسائی ماں اور بیٹے کو خدا سمجھ رہے تھے تو خدا نے ان کی نفی میں، ان کے انکار میں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، دلیل کیا دی؟ کہا یہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے والا تھوڑی خدا ہو سکتا ہے. جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اچھا آپ قرآن میں پڑھ لیجیے، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، وہ خدا وہ ہے جس کے نہ کوئی اولاد ہوگا نہ ہی کوئی باپ ہوگا، ہے نا. تو ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خدا نہ ہونے کی دی ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں. ہر آدمی جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کی بہت پیچھے بڑی حکمت ہے. کھانا کھانے والا زندہ ہے کھانے کی بنا پر، کھانا ختم پیسہ ہضم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جانا ہوگا، اور جو چلا جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھو ہمارے آقا کو نصری خدا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا.
کہ بھائی جس طرح عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن سورہ دہر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا عجب جملہ کہا یطعمون الطعام، وہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب دلیل ہے، اس سے تو انسان کو شے مل جائے گی۔ اے اللہ تو نے تو خدا کی دلیل ہونے کی بتائیے، نہ ہونے کی کہ کھانا کھاتے، اور یہاں تو کہہ رہے ہو کھلاتے ہیں۔ کھلانا تو خدائی کام ہے، تو اللہ تو نے تو خود ہی معاملہ اس حد تک کر دیا ہے نا۔ لیکن اس کا جواب کتنا خوبصورت ہمارے علماء نے دیا، ٹھیک ہے۔ سورج، یہ سورج جو ہے دریا پہ چمکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں، ایک بار آپ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یہ تو سب چیزیں ٹیسٹ کرنے کی ہے۔ سورج جو ہے نا دریا میں بھی چمکتا ہے، شیشے میں بھی چمکتا ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں بھائی سورج کو دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے ایک دن کہا تھا آپ کسی کی طاقت نہیں ہے میری آنکھوں میں، حتیٰ ہمارے وہاں تو یہ جانتے ہیں کیا کہ سانس لینے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کی آنکھ آپ نے پھوڑ دی ہے تو دوسرے کو بھی آپ کی آنکھ پھوڑنے کا حق ہے۔ تو کیسے پھوڑیں گے؟ خالی اس کی آنکھیں پھوٹی اور کچھ نقصان نہ ہو؟ تو جانتے شریعت نے کیا راستہ بتایا؟ کہا ایک کام کرو، ایک آنکھ پھوڑا ہے تو روئی میں پانی بھگو کر ایک آنکھ پہ رکھ دو، دوسری کھلی رکھو، چند سیکنڈ میں اس کی آنکھ ختم۔ یہ ہمارے پاس حدود کا یہ قانون ہے، حد جاری کرنے، قصاص لینے کا قانون یہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چند سیکنڈ خالی سورج کو دیکھے گا انسان، ٹھیک ہے، ختم ہو جائے۔ اچھا آپ ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، سورج کو پانی میں دیکھ سکتے ہیں؟ ایک بار ٹرائی کیجیے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے ہمارے اور نصیریوں میں یہی فرق ہے۔ نصیری نے کیا کیا ہے؟ اس نے پانی میں سورج کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے سورج کو اوپر اٹھ کے دیکھا ہے۔ جب اس کو دیکھا تو ہمیں پتا چلا خدا کیا ہے۔ مولا کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جو ان کا خالق ہے وہ خدا کیسا ہوگا۔ یہ حکمت عجیب ہے واقعی۔ اور یہیں سے ایک بات اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہی نہیں کہا تھا کہ شیشے میں آپ اگر سورج کو دیکھنا چاہے، شیشے میں سورج کو چمکائیے، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ شیشے کے دو ٹکڑے کر دیجیے، اب سورج دو نہیں دکھائی دے گا، ایک نہیں دو دکھائی دے، چار ٹکڑے کر دیجیے۔ اسی لیے شاید رسول اللہ نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد کلنا، ہم ہر ایک سورج، کسی میں طاقت نہیں ہے ہمارے فضائل کو پڑھنے کے لیے۔ بس آ رہا ہوں، جلدی جلدی پلٹ کے آنا چاہتا ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے ہر طبقے نے مولا کے فضائل میں کتابیں لکھی، ہر طبقے، ٹھیک ہے۔ آج دنیا حیران ہے، میں نے کہا عیسائی، یہودی، ہندو، اپنے مسلمانوں میں تو الگ الگ فرق ہے۔ اچھا کبھی آپ سوچئے کہ 5 سال میں ہوئے، پہلے دن سے ہوئے، 60 سال کے ہوئے، 63 سال کے عمر، فرق کیا ہو؟ 5 سال کے وجہ سے تو آپ کو، آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا۔ آج مسلمانوں میں یہ کہتے ہیں نا ہر آدمی رضی اللہ ہے نا، قاتل و مقتول رضی اللہ، وہ دونوں وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے مولا کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں اور ان کو بھی رضی اللہ، اور سچ ہے تو رضی اللہ تو ہمارے مولا ہی ہے، اللہ انہی سے راضی ہے، ٹھیک ہے، باقی تو کسی سے تو ہے ہی نہیں راضی۔ لیکن ہمارے مولا کو کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں، لیکن اب نیا اب ٹرینڈ آیا ہے، ابھی آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، اب کرم اللہ وجہہ نہیں کہتے، اب دوسرا چیز لا رہے ہیں، لیکن آپ اس کی میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے تھے؟ کسی سنی سے پوچھا بھائی کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہو؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس نے پیدائش سے لے کر ایک بار بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے اسی سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پیغام ہمارے بچوں تک ہمیشہ یہ جانا چاہیے اور وہ بات ہی کر سمیٹ لوں گا۔ اب جب آپ دیکھیے، پوچھا کیوں کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے بت کے سامنے سجدہ نہیں۔ اب ایک مثال لے رہا ہوں، یہ جو بچے ہیں نا
جس گھر میں جو ہوگا وہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھیے، ایک سال کا بچہ تتلاتے ہوئے آپ کے مصلی پہ بیٹھ جائے گا. تو کیا کرتے ہیں بڑے لوگ؟ ارے اس کو سنبھال کے رکھو بھائی، نماز پڑھ لے. یہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، وہ بھی وہی حرکت کرتا ہے. کبھی سجدے میں جائے گا، کبھی سجدے کا اٹھا لے گا، کبھی بھاگے گا، یہی کرے گا نا. آج آپ دیکھ لو، کوئی چیز ہمیں بچوں کو سکھانے کے لیے بڑا آسان طریقہ کیا ہے؟ گھر میں وہ کر لیجیے، کرتے رہیے. کیا ہے؟ نقال. ان سے بڑا نقلچی بچوں سے کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ سب کاپی کر لیں گے آپ. اب ایک سوال واقع ہے، مولا کائنات کی بچپنا گزرا ہے نہیں گزرا؟ علی 1 سال کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 2 سال کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 6 مہینے کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 5 سال کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہیں، ہوئے نا. تو اب 2 ہی صورت ہے، یا مسلمان کہہ دے کہ وہ امام تھا جس امامت کی پیشانی کبھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکے گی، یا تو یہ مان لو. دوسرا، اگر یہ نہیں مانتے ہو تو یہ مان لو کہ ماں باپ اتنے عبادت گزار تھے. اتنے ہی عبادت گزار تھے کہ بچے نے اپنے گھر میں کبھی بت پرستی دیکھی ہی نہیں، تو پیشانی کیسے جھکے گی؟ ہے نا. یہ ایک. لیکن بھائی رہے مسلمان، آپ دیکھیے، آئے رہے واقعی مسلمان، آپ ان کی دیکھیے، آپ طرح طرح کی خود علی میں تو ڈھونڈ نہیں سکے کچھ، تو کیا کر دیں؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اب لیکن میں آنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہیں سے ایک عجب چیز سنانا. ہمارا بس روایتوں میں ہے کہ جب بیوی فاطمہ بنت اسد، امام کون سے اولاد ہیں بیوی کے؟ صرف ایک ہی بیٹا چھوٹا ہے، طالب. باقی تو 4 بھائیوں میں 2 تو بڑے تھے امام سے، عقیل و جعفر تو بڑے تھے، طالب چھوٹے تھے، ام ہانی بھی پہلے ہو چکی تھی. تو اب آپ دیکھیے، کسی بھی عورت کے لیے فرسٹ بچہ جب ہوتا ہے تو آئیڈیا نہیں ہوتا انسان کو، ٹھیک ہے. کسی بھی عورت کے فرسٹ بار جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا آئیڈیا بہت نہیں ہوتا، ورنہ اس کے پاس کیا ہے، ایک بار بچہ ہو گیا تو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے کب درد اٹھے گا، کہ میری حالت کیسی ہوگی، کہاں میں جا سکتی ہوں، وہ سب جان جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام، اس میں کوئی. اب ایک سوال ہے واقع، جب مولا کائنات کو تھے، کون سے بچے ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کے چوتھے، ہے نا. اب بی بی اپنے گھر سے نکلی تو آج آپ کا اور میرا بچہ ہو، مثلا اگر ہماری عورت مومنہ سے مومنہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری مشکل ہے، تو کیا کرے؟ مسجد کے دروازے پہ آئے گی کہ مسجد کے پیچھے چلی جائے گی؟ سوال. دنیا میں کہیں بھی آپ روزے میں جاتے ہیں تو پیچھے جاتے ہیں کہ دروازے میں جاتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کس کے ماننے والے دروازے کے، آپ خود ہی بتاؤ. دروازے ہی پہ جاؤ گے نا. ہم تو وہ ہے ہی نہیں جو پیچھے سے جاتے ہو، ہم تو ہمیشہ سامنا کرنے والوں میں سے ہیں. چاہے دشمنوں کا سامنا کرنا ہو تو بھی سامنے ہی سے جائیں گے، پیچھے سے. اور کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ دیکھو اتنی عجیب یہ روایت کا جملہ سنا ہے، آنا چاہتا ہوں. مولا سے گئے جو ہے امام جنگ میں، مجھے یہ یاد نہیں ہے حنین میں تھے یا حنین میں یا زانہ یا حسان میں گئے لڑنے کے لیے. اس نے سامنے دشمن نے تلوار چلائی، امام نے وار روکا، تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹ گئی اس آدمی کی تو ہاتھ خالی ہو گیا اس کا. اس سے کہا اے علی میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. امام نے کہا میں تو خود کہہ رہا ہوں تلوار لے لے، میں تو کہیں نہیں رہوں گے. پھر امام آنے لگے. جب اس سے تلوار ٹوٹ گئی، میرے پاس تلوار نہیں ہے علی، تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اب جا رہا ہوں. اور کہا آپ اپنی تلوار. امام نے اسی 1 سیکنڈ میں تلوار اچھال دی. تلوار اچھال دی، تلوار اس کے ہاتھ میں اور تلوار لے کے آگے بڑھنے لگا. کہہ رہی آپ کو پتا ہے
کہ میں آپ سے لڑنے آیا تھا, آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, اور آپ نے اپنے قاتل کے ہاتھ میں تلوار دے دی. تو امام نے عجب جملہ فرمایا, جنگ میں آیا تھا قاتل بن کر, مانا ہے سائل ہو کر. اور ہم اپنے سائل کو کبھی قاتل نہیں سمجھتے. اب اگر تم چاہتے تم قاتل ہو, آگے بڑھو. اس لیے کہ جو خدا پر یقین رکھتا ہو اس کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی. اب آنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے, تو جس کا چوتھا بچہ ہو, پانچواں بچہ ہو, وہ آئے گا کیسے؟ دروازے سے یا پیچھے سے؟ اب تو کہنے دروازے سے, لیکن ہمارے پاس روایت ہے, کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا کی اور وہاں سے پیچھے آ گئے, کعبے کے پیچھے آ گئے, ٹھیک ہے, اور یہ دعا کی, اے اللہ تو مجھے سنانا تھا, دیکھو کتنی عجیب شے ہے, سنانا تھا کہ آئی دروازے کے دعا کر کے, اے اللہ تو جانتا ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو تجربہ کار ہو ایسی حالت میں خانے خدا میں کیوں آئی؟ جس کا پانچواں بچہ ہو, آئی کیوں؟ تو آپ دیکھیں, آپ کو یہ کہنا پڑے گا, آئی نہیں بلائی گئی. آپ کا دلیل کیا وہی؟ میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں, ماں جب موسیٰ کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے تو فخر موسیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ اچھا آئی اگر نہیں, دلیل نہیں ہے تو بتائیے, وہاں آئی اور کہا اے اللہ. اب کیوں؟ دیکھیے آپ دروازہ سے گئی ہوتی تو بہت آسان تھا آج. اچھا ایک آدمی کو جانے کے لیے 2.5 فٹ کم سے کم شگاف ہونا چاہیے, یہ تو ایسا نہیں چوٹی کی طرح چلا جائے گا. تو اب شگاف ہوا کتنا بڑا, اتنا بڑا کہ بی بی آرام سے چلی گئی. اور آج میں ایک بڑا عجب جملہ روایت کا ملا کہ ادھر گئی اندر, ادھر جتنے کچھ تھے منہ کے بل گرنے لگے, ادھر داخل ہوئی اور وہ کریں گے. ہم تو یہ دیکھو دیواری شگاف ہونا ہی بڑی ہے. اچھا بات تھی کہ بھائی شگاف ہوتا تھا انسان بھاگ جاتا تھا کہ تو زلزلہ آ گیا کچھ ہو گیا, یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. نہ بھاگی, اندر چلی گئی, اندر گئی تو بت گرنے لگے. تو آپ سوال کر سکتے ہیں, بی بی بت گر رہے, دیوار شگاف ہوئی, اندر کیوں گئی؟ جس کی ماں بت شکن کی ماں ہو اس کو ان بتوں سے کیسے ڈر لگے گا؟ مجھے پتا ہے میرے شکن میں بت شکن ہے, اور جو بت شکن ہو کسی کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہے نا. یہ روایت کا جملہ ہے کہ بی بی گئی تو. اچھا اب آپ ایک دوسرا جملہ سن لیجیے اور میں سمیٹتا ہوں, دعا کرتا ہوں اور بات لمبی نہ ہو. یہ فضائل تو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, بس دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو یہ فضائل بیان کرنے اور سنانے والوں میں شمار کریں, ہمارا کلیان ہو جائے کسی سنانے اور سننے سے. تو آپ یہ سن لیجیے, ہمارے وہاں میں نے ایک دن شاید ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک بار پڑھایا, ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے کہ امام محمد تقی کے بارے میں جب میں نے کہا تو یہ میں نے یہ پڑھا کہ جب امام, ہر امام کے خصوصیت یہ ہے جب ہم پیدا ہوتے تھے سجدہ کرتے. اچھا ہمارے پاس یہ بالکل ہے, ہمارے پاس فقہی مسئلہ ہے, اگر کوئی جگہ کوئی پیدا ہوا ہے سجدہ کرنا حرام, سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے پاس فقہی مسئلہ ہے, اگر کوئی پیدائش کی جگہ ہے نجس وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب یہ نہیں ہے, آج آپ اپنا رخ خالی قبلے سے منہ موڑ دیجیے, ایک بار جتنا بھی سجدہ کرنا چاہیں خالی آپ کہیں میں اے اللہ میں تیرے قبلے کی طرف سجدہ نہیں کروں گا, اس لیے قریب پیدا ہو گیا, پیدائش کی جگہ سجدہ کرنا تو حرام ہے نا. لیکن آج آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟
اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنا رخ اس کی طرف موڑ لو. اس کا مطلب ہے کہ جہاں ہر انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سجدہ کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن جہاں اہل بیت پیدا ہوتے ہیں وہاں سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا چاہتا ہے عبادت میری ہوگی لیکن سکھانے والے اہل بیت ہوں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، ایک جملہ سن لیجیے، اور یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر مند باپ ہوتا ہے. آج روایتیں یہ سنی روایتیں کہتی ہیں جب بی بی اندر چلی گئی تو 4-5 لوگ دیکھ رہے تھے کعبے کے اندر. گئی تو گھبرا گئے، وہ دوڑ کر آئے، اے ابو طالب چابی دیجیے. تو ہوا کیا؟ چلیے دروازہ کھولیے. تو ہوا کیا؟ یہ عجب نہیں روایت کا جملہ ہے. ہوا کیا؟ کہا آپ کی زوجہ کعبے کے اندر دیوار شکاف کے اندر چلی گئی، ان کو باہر نکالیے اس حالت میں. کہا میں نہ جاؤں گا، میں جاؤں گا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کبھی واقعہ سوچئے، اب تو خبر دی گئی نا، پہلے یہ تصور ہوتا شاید پتہ ہی نہیں تھا، ہے نا. جبکہ بات کی بتا کہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ گئی اور اس طرح ہو گیا. جلدی چلیے، آپ کے پاس چابی ہے، ان کو باہر نکالیے. کہا میں نہیں جاؤں گا. کہا اچھا چابی دے دیجیے. کہا چلو چابی جاؤ. اب دیکھو کتنا اطمینان ہے. آپ کو کہنا پڑے گا ابو طالب ایمانداروں کا سردار ہے. اتنا ایمان تو ہو کسی کے پاس کہ اللہ کے گھر میں گئی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں. چابی لے کر آ، تالا کھول رہے ہیں، تالی نہیں کھلتا. اب دیکھیے جس کی قسمت اسی تالے اور چابی میں ہو وہ چابی گھماتے ہے، تالا تو تالے ہی. اور جو تالا اللہ بند کر دے اس کو کھول سکتا ہے، نہیں کھلا. اور 3 دن تک جناب ابو طالب گئے نہیں، اور تیسرے دن میں گئے تو رسول اللہ گئے. تو ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. ماں گئی تو وحی الہی سے، رسول آ رہا ہے وحی الہی سے لینے. ماں کو خدا نے بلایا اور لینے کے لیے رسول اللہ. ایک جملہ سن لیجیے اور بات ختم. خدا قرآن میں کہتا ہے یاد ہے انہو فالق الحب والنوا، میں خدا وہ ہوں جو دانے کو شگاف کر دیتا. آج ایک درخت ایک دانے سے درخت بنا نہیں، اور رسول اللہ ہمارے کون ہیں؟ جن کے اشاروں سے ایک چاند کے ٹکڑے ہوئے. تو آپ سوچئے خدا وہ ہے جو فالق الحب والنوا، یہ قرآن ہے، دانے کو شگاف کرنے والا. رسول وہ ہے جس کی انگلیوں میں اتنی طاقت کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. علی وہ ہے جس کی آمد میں کعبہ شگاف ہو جائے. یہ ہے ولایت کہ جب آئے گا تو اس کی نشانیاں عظیم ظاہر ہوں. آج 13 رجب کی شب ہے، آخری ولایت کی کئی پردے غیب میں ہے. سب سے زیادہ مبارکباد کے حقدار تو ہمارے آقا ہی ہیں، ہمارے صاحب، ہمارے مولا، ہمارے آقا ہی. آئیے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے رہے. مولا آپ کے جد امجد کی ولادت کی شب ہے. مولا ہماری عیدی اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے اللہ عیدی آپ کے ظہور کو قرار فرمائے.